یہ پہلو مد نظر رہنا چاہیے ہمارے کہ یہ اس کا اعلیٰ اور افضل ہونا انسان کا، اور تمام مخلوقات سے برتر ہونا، تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہونا، افضل ہونا، اس کے کالے ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے، اس کے گورے ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے، اس کے خاندان اور خون کی بنیاد پر نہیں ہے، اور اس کی دیگر امتیازات کی وجہ سے نہیں ہے، محض انسان ہونے کی وجہ سے ہے۔ روئے زمین پر شاید انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے طیبات سے رزق عطا فرمایا۔ کسی بھی مخلوق کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح کے طیب رزق کا اہتمام نہیں فرمایا، اور حلال اور حرام کی تمیز نہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہیں جانور، یہ جو کچھ بھی کھائیں کھا جاتے ہیں، انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ چیز ہمارے لیے مضر صحت ہے یا مضر صحت نہیں ہے، کھا جاتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یہ تمیز کی قوت عطا فرمائی ہے کہ غلط اور ٹھیک خوراک میں، درست اور غلط خوراک میں انتخاب کر سکے، اور جو اس کی صحت کے لیے، جو اس کے جسم کے لیے، حتیٰ جو اس کے ایمان کے لیے درست چیز ہے وہ کھائے۔ لیکن شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، خنزیر کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ اس سے انسان کی اندر کی دنیا جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ایمان نکل جاتا ہے انسان کے دل و دماغ سے اور انسان کے جسم سے۔ اس وجہ سے ان چیزوں کو حرام قطعی قرار دیا۔ نصوص قطعیہ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر ہمیں حکم ارشاد فرما دیا کہ یہ ایسے بری چیزیں ہیں کہ ان سے دور رہو۔ فاجتنبوا الرجس، ہر قسم کی رجس، ناپاکی سے تم دور رہو۔ کسی دوسری مخلوق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، ہمیں کہا کہ یہ شیطانی عمل ہیں، ان سے دور رہو، یہ رجس ہیں، ان سے دور رہو۔ طیبات سے اللہ نے ہمیں رزق عطا فرمایا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور تمام مخلوق پر، اکثر مخلوق پر ہم نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی، اور ایسی فضیلت عطا فرمائی جیسے فضیلت دینے کا حق ہے، ایسے ہم نے اسے فضیلت عطا فرمائی کہ دنیا کی تمام چیزوں کو اس کے ضبط میں لا کر کھڑا کر دیا، اس کے کنٹرول میں لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ کسی کے تابع نہیں ہے، اللہ نے ساری مخلوقوں کو اس کے تابع جو ہے وہ قرار دے دیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، جو کچھ ہم نے پیدا کیا ہے اس میں سے اکثر پر ہم نے اس کو ضبط، کنٹرول اور اختیار عطا کر دیا ہے۔ اس کی مرضی کے مطابق چلتی ہیں مخلوقات، جیسے یہ چاہتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو عزت انسان کو عطا فرمائی ہے، یہ عزت اس کی محض انسان ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہ پہلو مد نظر رہنا چاہیے ہمارے کہ یہ اس کا اعلیٰ اور افضل ہونا انسان کا، اور تمام مخلوقات سے برتر ہونا، تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہونا، افضل ہونا، اس کے کالے ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے، اس کے گورے ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے، اس کے خاندان اور خون کی بنیاد پر نہیں ہے، اس کے علاقے کی بنیاد پر نہیں ہے، اور اس کی دیگر امتیازات کی وجہ سے نہیں ہے، محض انسان ہونے کی وجہ سے ہے کہ یہ انسان ہے تو اللہ نے اس کو عزت و شرف عطا فرمایا ہے۔ کوئی اس کا نسلی امتیاز ہے اس کی وجہ سے نہیں فرمایا کہ وہ نسلاً اعلیٰ نسل سے اس کا تعلق ہے، وہ عربی ہے تو اس کو اعزاز ہے، وہ عجمی ہے تو اس کو اعزاز نہیں ہے۔
وہ کسی چھوٹی قوم سے تعلق رکھتا ہے تو وہ قابل عزت نہیں ہے، وہ کسی بڑی قوم سے تعلق رکھتا ہے تو وہ قابل عزت ہے۔ یہ امتیازات نہیں ہیں۔ امتیاز انسان کا اللہ نے صرف اور صرف انسانیت میں رکھا ہے کہ جو لوگ انسان ہیں وہ اعلیٰ و افضل ہیں، وہ بلند و برتر ہیں۔ ان کا محض اس وجہ سے اعزاز ہے کہ اللہ نے انہیں انسان پیدا کیا ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کو سید پیدا کیا ہے یا مرزا پیدا کیا ہے یا فلاں پیدا کیا ہے یا فلاں پیدا کیا۔ اس کا پاکستان سے تعلق ہے، اس کا عرب سے تعلق ہے، اس کا ایران سے تعلق ہے، اس کا افغانستان سے تعلق ہے، یا دنیا کے کسی امریکہ سے اس کا تعلق ہے، یورپ سے اس کا تعلق ہے، براعظم آسٹریلیا سے اس کا تعلق ہے۔ ان براعظموں کے انسانوں کو اللہ نے فضیلت نہیں دی، دنیا کے تمام انسانوں کو بحیثیت انسان اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ انسان کی جو عزت و تکریم ہے، اس انسان کی عزت و تکریم محض اس کے انسان ہونے کی وجہ سے ہے، اس کا کسی علاقے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے نہیں ہے، کسی قوم قبیلے کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ بحیثیت انسان اس کی فضیلت ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کے تمام انسانوں کی پیدائش کا جو طریقہ کار ہے وہ ایک رکھا ہے۔ کسی کے کوئی طریقہ کار میں یعنی ڈیفرنس نہیں آپ کو نظر آئے گا۔ سب انسانوں کو ایک پروسیس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا فرمایا۔ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اے انسانوں، یہاں انسانوں کو خطاب، مومنین کو خطاب نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک نفس سے، ایک جان سے پیدا کیا ہے، نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایک نفس سے، ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور وہ آدم ہے۔ آدم سے انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اس سے اس کے جوڑے بنائے، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اس کے ذریعے سے بہت ساری عورتوں اور مردوں کو اللہ نے زمین میں پھیلا دیا ہے۔ یہ ہے انسان کی تخلیق، ان کی عزت و تکریم اسی بنیاد پر ایک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا، ایک نفس سے اللہ رب العزت نے انہیں پیدا فرمایا ہے۔